اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پند و نصح۔ ہر تہذیب کے کچھ چشم و چراغ ایسے ہوتے ہیں جن کی بدولت وہ تہذیب ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بام عروج تک رسائی حاصل کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ و تہذیب بھی ایسی جلیل القدر شخصیات سے مزین ہے جنہوں نے اپنے علم و حکمت سے دین متین کی آبیاری کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان برگزیدہ ہستیوں میں خانوادہ اہل بیت کے روشن چراغ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خانوادہ اہل بیت کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ یوسف سنت، جمال طریقت، محبر اہل معرفت، مزین اہل صفوت، بلند خیال، علوم کا عمالیہ اور حلم کا بحر بے کراں، معرفت کا کلزم، سخاوت کا دریا، حیا کا پیکر، نور کا چشمہ، علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت اور علم حقیقت کا منبع علوم، اسلامی کے مجد اور زہد و تقوی میں کامل اور عبادت و ریاضت میں بلند پایا تھے۔ علاوہ ازیں تمام عالم اسلام میں آپ کے علم و حکمت کا شہرہ تھا۔ آپ نے جس علمی تحقیق کی بنیاد رکھی، اس کے سبب اسلامی دنیا علم کا گہوارہ بن گئی۔ یہاں اس ویڈیو میں آپ کے چند پند و نصح کو بطور نصیحت ذکر کیا جا رہا ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہمارے اکابر بڑے احسن انداز میں نبھاتے آئے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو مختلف انداز میں نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ امام ابی نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے نصیحتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ ہے بیٹا، میری بات یاد رکھو، اس لیے کہ اگر تم نے ان کو یاد رکھا تو تمہاری زندگی بہتر گزرے گی اور تمہاری موت قابل رشک ہوگی۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو پہلے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مالدار کون ہے؟ عزیز بیٹا، اصل مالدار وہ شخص ہے جو اس پر راضی ہو جائے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور جو شخص دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے وہ فقیری کی حالت میں مرتا ہے، اور جو شخص اس پر راضی نہ ہوا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، گویا وہ اللہ پاک کو اس کے فیصلے میں بہتان لگاتا ہے۔ تو اس نصیحت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر قناعت پیدا کریں۔ قناعت یہ ہے کہ انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس پر اس کا نفس راضی رہے، جو مل جائے اس پر دل جمی کے ساتھ صبر اختیار کریں، اور اللہ پاک جس حال میں رکھے اس کی رضا میں راضی رہتے ہوئے ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ صحبت علماء عزت کا باعث ہے بیٹا، کہ جو شخص دوسروں کے عیوب سے پردہ اٹھائے گا اس کے اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بغاوت کے لیے تلوار بلند کرتا ہے وہ اسی تلوار سے قتل کر دیا جاتا ہے،
جو شخص اپنے کسی بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود ہی اس میں گرے گا۔ بیوقوفوں کی محفل میں بیٹھنے والا حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے اور برائی کے مقام پر جانے والے پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے گربان میں نہیں جھانکتے بلکہ ہر دوسرے شخص کے عیب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں بھلائی کا نہیں سوچتے، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش نہ کریں، ہمیشہ دوسروں کی خیرخواہی کریں اور فقراء اور اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کریں، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بعد دین حق کی روشنی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مذہب و قومیت، رنگ اور نسل، ذات پات کی پابندیوں سے بالا تر ہو کر بلا تفریق اس پیغمبرانہ طریق کو جاری رکھا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تحت بے ریا، مطلب کہ اولیاء کاملین کی چند لمحات کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت فرماتے ہوئے کہا، فضول اور ذہنی گفتگو سے پرہیز، کہ ہے بیٹا لوگوں پر عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے، اور فضول باتوں سے بچنا، ورنہ ان کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھنے کے بجائے اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھنے کے بجائے ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے فضول اور لاجنی گفتگو سے پرہیز کریں، کیونکہ انسان کے لیے سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ لوگوں کی پردہ دری کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ تو مزید حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ حق بات ہے بیٹا، حق بات ہی کہنا ہے بیٹا، حق بات ہی کہنا، خواہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف، کیونکہ مزاحمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ تو شریعت اسلامیہ میں سچ بولنے کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے اور بار بار سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ سچائی ایک ایسی صفت ہے جس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ ہمیں ہر حال میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق سچ بولنے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت فرمائی، بغض اور نفرت کا سبب، کہ ہے بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، جو تجھ سے تعلق توڑے تم اس سے رشتہ جوڑنا، جو تم سے بات نہ کرے اس سے بات کرنے میں پہل کرنا، جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا، اس لیے کہ یہ مردوں کے دلوں میں بغض پیدا کر دیتا ہے۔ لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے بچو، اس لیے کہ یہ چیز خود کو مزاحمت اور تہمت ادہ بنانے کے قائم مقام ہے۔ تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت فرمائی کہ ہے عزیز بیٹا، اگر اچھائی کے طلبگار ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس جا تلاش کرو،
اس کے لیے کہ اچھائی کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی اصل جڑ ہوتی ہے اور اس کی اصل شاخیں ہوتی ہیں اور ان شاخوں کے ساتھ پھل ہوتے ہیں اور پھل اس وقت تک اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی جڑ نہ ہو، اور جڑ اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب زمین عمدہ اور مناسب ہو۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ نیکی اور گناہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ نیکی خیر ہے اور گناہ شر، اور خیر اور شر برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں اچھے پہلو پر نظر رکھیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت فرمائی کہ فاسق و فاجر کی مثال کہ ہے بیٹا، اگر ملاقات کی تمنا ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، فاسق و فاجر لوگوں سے نہ ملنا، کیونکہ فاسق و فاجر اس چٹان کی طرح ہوتے ہیں جس سے پانی نہیں بہتا، ایسے درخت کی طرح ہوتے ہیں جو سر سبز و شاداب نہیں ہوتا، اور ایسی زمین کی طرح ہوتے ہیں جس پر گھاس نہیں اگتی۔ ایک مقام پر حضرت مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ صحبت سالے تیرا سالے کند، صحبت تالے تیرا تالے کند، مطلب کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اس طرح ہمارے اکابر بھی ہمیشہ علم و حکمت کی تلاش میں رہتے تھے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں رقم طراز ہیں کہ ایک روز حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب تک آپ مجھے کوئی نصیحت نہیں فرمائیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کا یہ ذوق دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہے سفیان، میں آج آپ کو چند فائدہ مند باتیں بتاتا ہوں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ باتوں سے زیادہ عمل کرنا بہتر ہوتا ہے۔ باتیں کم کیا کریں اور عمل پر زیادہ زور دیا کریں۔ 3 باتوں کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پہلی نصیحت فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نواز دے، مطلب کہ نعمت میں اگر اضافہ چاہتے ہو تو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے نواز دے اور تم چاہو کہ یہ نعمت ہمیشہ برقرار رہے تو اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ زبان اور عمل سے شکر ادا کیا کرو۔ تو دوسری جو نصیحت حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے فرمائی کہ رزق میں برکت، اور اگر تمہیں کبھی رزق میں تنگی اور کمی محسوس ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا مہینہ مطلب موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ رزق کی کمی، تنگی اور دشواری میں اعمال کی خرابی کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، لیکن انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کے اعمال میں خرابی اور کوتاہی ہے۔ اس تنگی اور دشواری سے نکلنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے برے اعمال پر کثرت سے توبہ و استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما کر رزق کے دروازے کھول دیں۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک اور نصیحت حضرت
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کی گو ہے، اے سفیان، اگر تمہیں کسی بادشاہ کی طرف سے غم و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا کوئی اور پریشانی لاحق ہو تو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کہ یہ کشادگی کی چابی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ آپ خود اس کا مشاہدہ کر لو گے کہ یہ کلمہ تمہیں کس طرح ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے القاب بناتے ہوئے عرض کیا کہ 3 باتیں ہیں اور کیا ہی بہترین باتیں ہیں، میں آپ کی ان نصیحتوں کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تم میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو ہمیشہ نفع میں رہو گے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید چند نصیحت آموز فرامین ناظرین اکرام کی نظر کرتے ہوں تو اللہ پاک نے دنیا کو حکم فرمایا کہ دنیا کو حکم ربانی کہ اللہ پاک نے دنیا کو حکم فرمایا کہ ہے دنیا، جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ رزق میں اضافہ کرو صدقہ کر کے، اور اپنے اموال کو محفوظ کر لو زکوٰۃ کے ذریعے، اور جو میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی بھی تنگ دست نہ ہوگا، اور اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ سود حرام۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس لیے سود کو حرام کیا ہے تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے نہ رک جائیں، دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑوں سے بچو، اس لیے کہ یہ دل کو مصروف رکھتا ہے اور نفاق یعنی منافقت پیدا کرتا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے صرف علم ہی نہیں بلکہ اخلاق و عبادت معاشرت میں بھی امت مسلمہ کی رہنمائی اور امامت فرمائی ہے۔ آپ کو علم کلام، علم جعفر، علم کیمیا، دیگر سائنسی علوم میں بھی کمال حاصل تھا۔ علم کیمیا کے بانی اور مشہور مسلمان سائنسدان جابر بن حیان نے بھی آپ سے علم حاصل کیا۔ الغرض آپ کا علم، دانش، آگہی، عقل، فلسفہ دادا کی وراثت اور نانا کا ترکہ تھا، جس کے در دولت پر علم و دانش دربان بنے دست بدستہ مہذب کھڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں آپ کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ملاقات ہوگی کسی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔